خوش آمدید info@AD پر۔ ناظرین کرام، یہ وہ چینل ہے جہاں ہم دنیا کے ممالک کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ ان کی تاریخ، حقائق اور زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو انسانی تہذیب کا گہوارہ کہلاتا ہے، جسے دنیا مصر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں وقت نے ہزاروں سال پہلے اپنی گہری نشانیاں چھوڑی۔ مصر صرف ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ، راز اور عظمت کی زندہ مثال ہے۔ ناظرین کرام، مصر سے متعلق چند حیران کن حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں مصر کے اہرام آج سے تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کیے گئے، مگر آج بھی جدید سائنس اس بات پر مکمل اتفاق نہیں کر پائی کہ اتنے بڑے پتھر اس قدر درستگی سے کیسے رکھے گئے۔ دنیا کی سب سے پرانی تحریری زبانوں میں سے ایک ہائیروگلیفکس مصر ہی میں ایجاد ہوئی، جس نے بعد میں دنیا کے دیگر زبانوں کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اسی طرح دریائے نیل دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے، اور مصر کی تقریباً 95% آبادی اسی دریا کے کناروں پر آباد ہے، کیونکہ اس کے بغیر مصر صرف ایک صحرا ہوتا۔ ناظرین کرام، مصر میں دریافت ہونے والی ممیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور بعض ممیوں کے بال اور دانت آج بھی محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اسی طرح قدیم مصر میں عورتوں کو جائیداد رکھنے، طلاق لینے اور کاروبار کرنے کے حقوق حاصل تھے، جو اس دور میں دنیا کے بیشتر حصوں میں ممکن نہیں تھا۔ محل وقوع کی بات کریں ناظرین کرام، تو مصر شمالی افریقہ میں واقع ہے، اور یہ بیک وقت افریقہ اور مشرق وسطی دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحیر روم، مشرق میں بحیر احمر، مغرب میں لیبیا اور جنوب میں سوڈان واقع ہے۔ یہ جغرافیائی محل وقوع مصر کو قدیم دور سے ہی تجارت اور سیاست کا اہم مرکز بناتا رہا۔ مصر کا کل رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے، جس کا زیادہ تر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، مگر زندگی کا اصل مرکز دریائے نیل کے اطراف محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وسیع ملک ہونے کے باوجود آبادی مخصوص علاقوں میں مرکوز ہے۔ مصر کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 11 کروڑ سے زائد ہے، جو اسے افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں شامل کرتی ہے۔ نوجوان آبادی کی بڑی تعداد مصر کی معیشت اور معاشرتی ڈھانچے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ عرب دنیا کے اہم ترین شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ قاہرہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ہزاروں سال پرانی مساجد اور جدید عمارتیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ مصر کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور اکثریت سنی مسلمان ہیں، تاہم یہاں عیسائی برادری بھی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ مذہبی رواداری اور تاریخی ہم آہنگی مصر کی سماجی شناخت کا حصہ رہی ہے۔ مصر کی معیشت کئی ستونوں پر کڑی ہے، جن میں سیاحت، زراعت، نہر سویز، بیرونی ملک مقیم مصریوں کی ترسیلات اور صنعت شامل ہیں۔ نہر سویز عالمی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم آبی رستہ ہے، جو مصر کو حتیر آمدنی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، مصر کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP سینکڑوں ارب ڈالرز پر مشتمل ہے، اور حالیہ برسوں میں اس کی معاشی ترقی کی شرح اوسطاً 4 سے 5% کے درمیان رہی ہے۔ اگرچہ مہنگائی اور معاشی چیلنجز موجود ہیں، مگر حکومت بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ مصر کا لائف سٹائل قدیم روایات اور جدید زندگی کا حسین امتزاج ہے۔ ایک طرف لوگ روایتی بازاروں میں خریداری کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف جدید کیفے اور شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ خاندانی نظام مضبوط ہے، مہمان نوازی عام ہے، اور روزمرہ زندگی میں مذہب اور ثقافت کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ جب ہم مصر کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی سوچ، عقیدے اور طاقت کے سفر کی داستان ہوتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں فرعون نے خود کو خداؤں کا نمائندہ سمجھا، جہاں انسان نے پتھر کو زبان دی، اور جہاں وقت نے اپنے راز صدیوں تک چھپا کر رکھے۔ قدیم مصر میں فرعون صرف حکمران نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ریاست، مذہب اور قانون کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔
لوگوں کا یقین تھا کہ فرعون دیوتاؤں کی مرضی سے حکومت کرتا ہے اور اس کی اطاعت دراصل خدائی حکم کی تعمیل ہے۔ اسی سوچ نے اہرام جیسے عظیم الشان ڈھانچے جنم دیے جو صرف قبریں نہیں بلکہ طاقت، ایمان اور خوف کی علامت تھے۔ فرعونوں کا عقیدہ تھا کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی ابتدا ہے۔ اس لیے ممی سازی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی تاکہ جسم محفوظ رہے اور روح دوبارہ اس میں لوٹ سکے۔ یہ عقیدہ مصر کی پوری تہذیب میں رچا بسا ہوا تھا اور ہر فن، ہر عمارت اور ہر رسم اسی تصور کے گرد گھومتی تھی۔ ناظرین کرام، مصر کی سرزمین صرف فرعونوں کی نہیں بلکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین بھی رہی ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی اور صبر کی داستان رقم ہوئی۔ قحط کے دور میں ان کی حکمت عملی نے مصر کو بھوک سے بچایا اور انہیں عزت و اقتدار عطا کیا۔ پھر تاریخ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جاتی ہے۔ فرعونوں کی ظالمانہ حکومت، بنی اسرائیل پر مظالم اور وہ لمحہ جب حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے، دریائے نیل کا شق ہونا، فرعونوں کا غرور اور اس کا انجام، یہ سب مصر کی تاریخ کا وہ باب ہے جو آج بھی انسان کو طاقت کے نشے سے خبردار کرتا ہے۔ یہی مصر وہ سرزمین ہے جس نے خدائی دعوے کرنے والوں کو بھی دیکھا اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی۔ یہاں اقتدار بدلا، عقائد بدلے، مگر زمین وہی رہی، نیل وہی بہتا رہا اور وقت آگے بڑھتا رہا۔ سلطنتوں کو بھی دیکھا، سکندر اعظم آیا، اس کے بعد رومی حکمران آئے اور مصر ایک عالمی تجارتی مرکز بن گیا۔ یہاں سے اناج پوری دنیا کو جاتا تھا اور قاہرہ سے پہلے اسکندریہ علم اور فلسفے کا گہوارہ بن چکا تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اسلام کی روشنی مصر تک پہنچی۔ یہ تبدیلی صرف حکمرانوں کی نہیں تھی بلکہ ایک نئی تہذیب، نئے عدل اور نئے سوچ کی ابتدا تھی۔ مساجد تعمیر ہوئی، علم کو فروغ ملا اور قاہرہ اسلامی دنیا کے اہم مراکز میں شامل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصر نے عثمانیوں کو دیکھا، نوآبادیاتی دور کا سامنا کیا اور بالآخر ایک جدید قومی ریاست کے طور پر ابھرا۔ ناظرین کرام، آج کا مصر اپنی قدیم شناخت کے ساتھ ایک جدید ملک ہے جو ماضی کو بھولے بغیر مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج کے مصر کی بات کریں تو یہ ایک متحرک اور زندہ معاشرہ ہے۔ قاہرہ کی سڑکیں، اس کا شور، اس کی زندگی سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ ملک صرف ماضی میں نہیں جیتا۔ یہاں جدید عمارتیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں اور ایک نوجوان نسل ہے جو تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ مصر کے مشہور شہروں میں قاہرہ کے بعد اسکندریہ آتا ہے جو بحیرہ روم کے کنارے واقع ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہاں قدیم تاریخ اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لکسر اور اسوان جیسے شہر مصر کی تاریخی دل ہے جہاں مندروں اور مقبروں کی خاموشی دیواریں ہزاروں سال کی کہانیاں سناتی ہیں۔ سیاحت مصر کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اہرام دیکھنے، نیل میں کشتی رانی کرنے اور قدیم تہذیب کو محسوس کرنے آتے ہیں۔ ریڈ سی کے ساحل، شفاف پانی اور رنگ برنگی مچھلیاں مصر کو جدید سیاحوں کے لیے بھی پرکشش بناتی ہیں۔ مصری خوراک سادہ مگر ذائقے سے بھرپور ہوتی ہے۔ کوشری، پھول، فلافل اور مقامی روٹیاں عام آدمی کی روزمرہ غذا ہے۔ کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خاندانی تعلق اور ثقافت کا اظہار ہے۔ مصر کا معاشرہ خاندانی اقدار پر قائم ہے۔ لوگ مل جل کر رہتے ہیں، بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور مہمان نوازی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ زندگی میں مشکلات ہیں مگر مصری عوام کی مسکراہٹ اور حوصلہ قابل تعریف ہے۔ جب ہم مصر کی اس طویل سفر کو سمیٹتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ملک صرف اینٹوں، پتھروں اور کنڈرات کا مجموعہ نہیں، یہ انسان کی جدوجہد، ایمان، غرور اور سبق کی ایک مکمل کتاب ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت عارضی ہوتی ہے مگر تاریخ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ مصر ہمیں سکھاتا ہے کہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے ماضی کو سمجھ کر مستقبل کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ سفر صرف مصر دیکھنے کا نہیں تھا بلکہ خود کو سمجھنے کا بھی تھا۔ اگر آپ کو
ایسے سفر پسند ہیں جہاں تاریخ بولتی ہو۔ اگر آپ دنیا کو محض نقشے پر نہیں بلکہ کہانیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ناظرین کرام info@ad کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلا سفر کس ملک کا کرنا چاہتے ہیں۔